اردو دنیا کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا کام شروع کروا کر پوری قوم کے دل جیت لیے۔ عمران خان کی اس تاریخی اقدام سے بھارت میں صف ماتم بچھ گیا۔ بھارت نے پوری دنیا میں واویلا مچانا شروع کر دیا۔ منصوبے کو بھارتی سازشوں سے بچانے کے لیے عمران خان نے فوج کو بڑا حکم بھی دے دیا ہے۔ ویڈیو میں دیا میر بھاشا ڈیم کی دلچسپ، حیران کن اور عجیب و غریب تاریخ پر بھی نظر ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ اب تک اس تاریخی منصوبے کا کب افتتاح ہوا، کتنی مرتبہ اس پر تعمیری سرگرمیاں شروع ہوئیں اور آج تک اس ڈیم کی تعمیر کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے۔ نئے آنے والے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع کروا کر کرونا وائرس کی اس مشکل صورتحال میں عوام کو یقیناً ایک بڑی خوشخبری دی ہے۔ عمران خان کی جانب سے دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے افتتاح کے بعد بھارت میں نریندر مودی کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ بھارت آزاد کشمیر کے گلگت بلتستان میں دریائے سندھ پر دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع ہونے پر چیخ اٹھا ہے۔ بھارت نے واویلا مچاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مقبوضہ کشمیر اور لداخ کا بڑا حصہ زیر آب آ جائے گا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مضحکہ خیز بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کی آزاد کشمیر میں تبدیلی کی کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی بھارت ہے جو پچھلی 7 دہائیوں سے کشمیر کے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور جس نے گزشتہ سال 5 اگست کو کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کر کے کشمیریوں کی خود مختاری کو ختم کر دیا تھا۔ اور آج جب پاکستان کا تاریخی منصوبہ تعمیری سفر شروع کر چکا ہے تو اسے خطے میں اپنے لیے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ مگر یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ڈیم کی تعمیر شروع ہونے کے بعد دیا میر میں سیکیورٹی خطرات بڑھ گئے ہیں اور بھارت اپنی شیطانی سوچ کے ساتھ اس منصوبے کو متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا اور مودی کے شیطانی ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ضلع دیا میر میں دسمبر 2020 تک پاک فوج کی 120 دستے تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری حاصل کی گئی ہے، جس کے بعد پاک فوج کے 120 دستے تعینات کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں ڈیموں کی کل تعداد 150 سے زائد ہے، لیکن ہم گزشتہ 50 سالوں میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا سکے، جس کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ توانائی کے بحران اور آب پاشی کے لیے پانی کی کمی کا شکار رہا ہے۔ دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت کے ترقی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی، لیکن ہر آنے والی حکومت نے کالا باغ ڈیم سمیت کئی ڈیم بنانے کے بلند و باغ دعوے کیے، لیکن عملاً کچھ نہ کیا، بلکہ پاکستان کی ترقی کے اہم منصوبے کالا باغ ڈیم کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا، جس کی فائلیں اب کسی الماری میں پڑی سسک رہی ہیں۔ ان تمام حالات کے بعد دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر یقیناً پاکستانی قوم کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان اور گلگت بلتستان کے ضلع دیا میر میں دریائے سندھ پر تعمیر ہونے والا یہ منصوبہ پاکستان کا تیسرا بڑا ڈیم ہے، جس میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 81 لاکھ ایکڑ فٹ سے بھی زیادہ ہے، جبکہ اس ڈیم سے 4500 میگا واٹ سستی پن بجلی بھی حاصل ہوگی۔ دیا میر بھاشا ڈیم سے 12 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی اراضی سیراب ہوگی، جس سے ملک کی مجموعی زرعی پیداوار بھی بڑھے گی۔ اس سے ہمارے توانائی کے وسائل میں 4500 میگا واٹ کا اضافہ ہوگا۔ اس منصوبے سے ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ ناظرین، دیا میر بھاشا ڈیم کی کہانی دلچسپ بھی ہے، حیران کن اور عجیب و غریب بھی۔ دیا میر بھاشا ڈیم منصوبے کی 1 سے زائد مرتبہ باقاعدہ سرکاری سطح پر افتتاحی تقریبات منعقد ہو چکی ہیں، جن میں مختلف ادوار کے سربراہان مملکت نے شرکت کی تھی۔ اس ڈیم کے بارے میں 1980 میں ابتدائی منصوبہ بنا۔ سابق صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے سامنے سب سے پہلے یہ منصوبہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے اس منصوبے کو خوب سراہا اور اس پر جلد کام شروع کرنے کا اظہار کیا۔ اس دوران افغانستان کی ڈرامائی صورتحال کی وجہ سے اس وقت کی فوجی حکومت اس منصوبے پر کام شروع نہ کر سکی۔ 1987 میں جنرل ضیاء الحق نے اس منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا، مگر 1987 میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے حادثے میں موت کے ساتھ ہی بھاشا ڈیم کا منصوبہ ٹھپ پڑ گیا۔ ڈیم کے اس منصوبے، جگہ اور ڈیزائن کا کام نواز شریف کے دور حکومت میں ہوا۔ نواز شریف نے 1998 میں اس کام کے آغاز کا افتتاح بھی کیا، لیکن 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ان کا تختہ الٹ دیا، جس کی وجہ سے اس منصوبے پر مزید پیش رفت رک گئی۔
जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में दिया मीर भाषा डैम, काला बाग डैम समेत अखोड़ी डैम, मंडा डैम और करम तंगी डैम बनाने का ऐलान किया और 7 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद सदर पाकिस्तान की हैसियत से 26 अप्रैल 2006 को दिया मीर भाषा डैम की साइट पर आकर इसका संगे बुनियाद भी रख दिया और इस प्रोजेक्ट के लिए $6.5 बिलियन मुख्तस कर दिए। लेकिन मंसूबा वहीं का वहीं रहा। हालांकि सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ ज़फ़रुल्लाह जमाली और शौकत अजीज़ जैसे कद-आवर वज़ीर आज़म रहे, लेकिन इस अहम मंसूबे की जगह पर सिर्फ गर्द उड़ती रही। दिया मीर भाषा डैम का एक और इफ्तिताह सन 2011 में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी किया था। एक अदालती फैसले में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ारत उज़्मा से रुखसत हो गए और दिया मीर भाषा डैम की गाड़ी भी रुक गई। 2013 में इक़्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आया तो अगले साल ही एक बार फिर डैम की तामीर शुरू करने का ऐलान किया गया। इस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी इदारे डैम के लिए सरमायाकारी करने को तैयार हैं, मगर ऐसा ना हो सका। 2015 में हुकूमत ने डैम की तामीर के लिए ज़मीन की खरीदारी शुरू करने का दावा भी किया। 2016 में एक बार फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने का ऐलान किया। 2017 में पाकिस्तान ने चीनी हुकूमत के साथ डैम के मंसूबे को सी पैक में शामिल करने की बात की और बाद अज़ां डैम की तामीर के लिए बाकायदा टेंडर भी जारी किए गए, मगर ये टेंडर जल्द ही मनसूख कर दिए गए क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को चीन की तरफ से मंसूबे की तामीर के लिए लगाई गई शराइत मंजूर नहीं थी। ये शराइत क्या थीं, इसका इंकशाफ हुकूमत ने कभी नहीं किया। जुलाई 2018 में इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने हुकूमत को हुक्म दिया कि भाषा डैम की तामीर पर काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। भाषा और मोहम्मद डैम्स की तामीर के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए उन्होंने एक चंदा मुहिम भी चलाई और ऐलान किया कि अपनी रिटायरमेंट के बाद वो खुद दोनों डैम्स की तामीर के लिए भी काम करेंगे। मुहिम का आगाज़ करते हुए उन्होंने खुद भी डैम फंड में 10 लाख रुपए जमा करवाने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के मुताबिक इस मुहिम के तहत सरमायाकारी और चंदे से अब तक 12 अरब रुपए से ज़ायद रकम इकट्ठी हो चुकी है। यह रकम ताहाल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है और अब एक बार फिर मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने न सिर्फ मंसूबे का संगे बुनियाद रखा बल्कि इसकी तामीर का काम भी शुरू करवा दिया है और उम्मीद की जा सकती है अब यह मंसूबा रुकेगा नहीं और ना ही फंड की कमी का शिकार होगा और ना ही कोई सियासी मसलहत रुकावट बनेगी, क्योंकि हकीकत में ये मंसूबा मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। इसलिए दिया मीर भाषा डैम की तामीर और तकमील के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ गो है। इंशाअल्लाह मौजूदा हुकूमत आबी वसाइल और तवानाई में इजाफे के लिए ऐसे ही कसीरुल मकासिद मंसूबे बनाएगी।